آپ کو بتاؤں گا کیا یہ جو ایمرجنسی ہے وہ کن سچویشن میں لگ سکتی ہے، اور کیا وزیر اعظم یا کیبنٹ اپنی طرف سے ملک میں معاشی انسٹیبلٹی کی سچویشن ہوتی ہے کہ کیا کیبنٹ یا وزیر اعظم خود سے پاکستان کے اندر ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ جو ایمرجنسی لگانے کا جو مکمل اختیار ہے وہ ہوتا ہے صدر مملکت کے پاس۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی مشاورت سے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، یا سب سے پہلے تو اس کی ایک پوسیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بھی اگر بیرونی جنگ مسلط کی جاتی ہے کسی ملک کے اوپر، تو اس وقت ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے اور صدر مملکت ایمرجنسی لگا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ملک کے اندر اس طرح سے کوئی انتشار ہو رہے ہوں اور جو صورتحال ہے وہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے کنٹرول سے باہر چلے جائیں، یا جو حکومت ہوتی ہے اس کے وقت کی جو انتظامیہ ہوتی ہے اگر وہ دیکھتی ہے کہ جو حالت ہے اس وقت جو عوام ہے وہ انتہائی منتشر ہیں اور جو ساری سچویشن ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد ہی اس قسم کا کوئی جو اعلان ہے وہ متوقع ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے 232، اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی اس کے بعد جو ہے پاکستان میں وہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کی جا سکتی ہے۔ اور یہ آپ کو میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ یہ صدر مملکت جب تک جو ایمرجنسی ہے اس کی سمری کو اوپر دستخط نہیں کرتے تب تک پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم یا کیبنٹ ایمرجنسی نہیں لگا سکتے۔ یہ صدر مملکت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، جو مکمل اختیار ہے وہ صدر مملکت کے پاس ہوتا ہے۔ اب ایمرجنسی بھی کے اندر بھی مختلف سچویشن ہوتی ہیں، جو ایک کم عرصے کے لیے جو ایمرجنسی ہے وہ منیمم 2 مہینے کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے اور 3 منتھ کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے۔ جیسے صدر مملکت جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میکسیمم 3 مہینے کی ایمرجنسی لگا سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن اگر یہ دیکھتی ہے حکومت کہ 3 مہینے کے اندر بھی جو حالات ہیں وہ کنٹرول کے باہر ہیں یا جو معاملات ہیں وہ حکومت اس وقت کنٹرول نہیں کر سکتی، تو یہ جو ایمرجنسی کی ڈیوریشن ہے وہ 3 مہینے سے بڑھ کر 6 مہینے یا 3 سال تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو 6 مہینے اور 3 سال تک کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد ایک بل پاس کروانا پڑتا ہے پارلیمنٹ سے۔ اس میں جو پارلیمنٹ کے معزز اراکین ہوتے ہیں وہ اس چیز کی منظوری دیتے ہیں کہ جی بالکل اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ کنٹرول کے باہر ہیں، اور جو 3 مہینے اس میں کنٹرول نہیں ہوتے تو ہم 6 مہینے یا 3 سال کے درمیان میں جتنے بھی ڈیوریشن تک وہ پارلیمنٹ چاہے وہ اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے، اور جو ایمرجنسی ہوتی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ اور جو وفاق میں جو وفاقی سطح پر جو ایمرجنسی لگتی ہے اس کی منظوری وزیر اعظم کی مشاورت سے ہمیشہ صدر مملکت ہی دے سکتا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتی ہے حکومت کی کسی خاص جو صوبہ ہے اس کے اندر ان کو معاشی ایمرجنسی یا دوسری جو ایمرجنسی ہوتی ہے، جو سچویشن جب نارمل نہیں ہوتی ہے اس قسم کی جو ایمرجنسی ہوتی ہے، اگر کسی صوبے میں لگانا چاہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو گورنر آف پاکستان جو گورنر ہوتا ہے متعلقہ صوبے کا، اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی لگائے، لیکن اس کا اختیار بھی لمیٹڈ ہے، اور اس کا اختیار بھی بالکل اسی طرح جس طرح وزیر اعظم کا جو اختیار ہے وہ صدر مملکت کے ساتھ اٹیچ ہے کہ ان کی منظوری سے ایمرجنسی لگے گی، اسی طرح ہی جو گورنر ہوتا ہے وہ بھی صدر مملکت کی منظوری کے علاوہ یا منظوری کے بغیر کبھی بھی کسی بھی صوبے میں ایمرجنسی نہیں لگا سکتا۔ گورنر بالکل اسی طرح ایک سمری تیار کرے گا ایمرجنسی کی اور وہ صدر مملکت کو بھیجے گا، اور صدر مملکت اگر مناسب سمجھے گے کہ واقعی جو ملک کی جو صوبے کی سچویشن ہے اس وقت نارمل نہیں ہے، تو اس کے بعد ہی جو ایمرجنسی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک امپورٹنٹ جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ کو بتا سکوں۔ یہ جو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کی جا سکتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ایمرجنسی ہے اس کی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے ہٹ کر لگائی گئی ہے اور اس قسم کے معاملات نہیں تھے پاکستان میں کہ ایمرجنسی کی ضرورت ہو یا کہیں پہ توڑ پھوڑ کی جا رہی ہو یا اس قسم کے احتجاج یا معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہوں، تو سپریم کورٹ اس چیز کا حق رکھتی ہے اور آئین میں ہے کہ سپریم کورٹ اس ایمرجنسی کو فوری طور پر معطل کر کے جو حالات ہیں ان کو قابو کے اندر لا سکتی ہے۔